ہے نا شعر بھی کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جب انسان اپنے وظیفے پہ عمل کر لیتا ہے تو امداد الہی پھر وہاں انسان کے قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان. ناظرین، آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے اور آج کے دن مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی. آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ علوم اسلامی کے ناظم اعلیٰ اور سینئر مدرس حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا غلام عباس ساجد صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا صاحب، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آغا صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 17 رمضان المبارک کا دن ہے اور آج کے دن مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی، تو اسی حوالے سے ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے. اور میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ جنگ بدر کس ہجری میں ہوئی اور مسلمانوں کا سامان جنگ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین. اما بعد، شاہ صاحب، آپ کا سوال کہ جنگ بدر کس مہینے میں، کس ہجری میں واقع ہوئی اور اس میں مسلمانوں کا سامان جنگ کیا تھا، تو عرض خدمت ہے کہ جنگ بدر ماہ جمادی الاولیٰ، ماہ جمادی الاولیٰ سے پہلے کے مہینوں میں بھی چند واقعات پیش آئے تھے جن کا سامنا پاک نبی اور ان کے کلمہ پڑھنے والوں کو کرنا پڑا تھا. لیکن چونکہ ہمارا فوکس جنگ بدر ہے تو ماہ جمادی الاول میں کرز بن جابر فہری نامی ایک شخص ہے جس نے مسلمانوں کے جانور پکڑ لیے تھے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے کافی دور تک جانا پڑا اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس واقعہ کو بدر اولیٰ کا نام دیا گیا ہے تاریخ میں. اور اس کے بعد جمادی الثانی، رجب اور شعبان کے 3 مہینے جو ہے قدر سکون کے ساتھ گزرے، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان 2 ہجری میں ماہ مبارک رمضان میں 17 رمضان المبارک کے دن یہ بدر ثانیہ یا مارکہ جنگ بدر جو ہے وہ پیش آیا اور جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور اس خوشی کے موقع پہ میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کفار کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تھی. اور اس جنگ میں مسلمانوں کا ساز و سامان جنگ بہت نہ ہونے کے برابر تھا. تقریباً 3 گھوڑے جو تاریخ والوں نے لکھے ہیں، 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں تھیں اور 6 زریں تھیں، اور جس میں افراد کی تعداد 313 مشہور قول کے بنا پر 313 افراد پہ مشتمل یہ چھوٹی سی جماعت تھی. اور ان کے مقابلے میں جو کفار اور مشرکین کی جو جماعت تھی مسلح ہتھیاروں سے لیس تھی اور بہت زیادہ اونٹ اور گھوڑے اور سواریاں ان کے پاس موجود تھے، اور 950 افراد پہ مشتمل تھی یہ دشمن کی اور فوج اور دشمن کا یہ لشکر. لیکن خداوند عالم کی مدد شامل حال ہوئی اس چھوٹے سے لشکر پر. وہ جس طرح کے ابابیلوں کے چھوٹے سے لشکر سے اللہ نے فیلوں کے لشکر کو مسمار اور تباہ برباد کیا تھا، سیم صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کی جو کامیابی ہوئی ہے اس کی مین وجہ جو راز جو تھا وہ یہی تھا اور یقیناً یہی ہے کہ مسلمانوں کا جو اعتماد اور بھروسہ تھا وہ نہ تو ہتھیاروں پہ تھا نہ افراد کی کثرت پہ تھا اور قوت پہ تھا، بلکہ مسلمانوں کا جو بھروسہ تھا وہ نصرت الہی اور مدد امداد پروردگار کے اوپر تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ بدر کے مارکے میں سالار لشکر جو تھے، جو علم لشکر تھا، وہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں تھا. اور مولا امیر علیہ السلام کا اس جنگ میں یہ پہلا جنگی تجربہ تھا. اور جناب سید الشہداء جناب امیر حمزہ جو تھے وہ بھی آزمودہ کار ماشاءاللہ موجود تھے اس وقت. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن کو اللہ نے، جن کے پاس وہبی استعداد ہو، یعنی خدا داد صلاحیت جن کے پاس ہو، پھر وہ تجربات کے محتاج نہیں ہوتے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں
اس فتح کا قصیدہ پڑھا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ نصیب ہوا. اور اس جنگ میں جو مین اور حقیقی مجاہد تھے وہ جناب امیر حمزہ تھے, جناب عبیدہ اور جناب مولا امیر المومنین جو مین جو کردار تھے. یعنی یوں عرض کروں کہ کل اولاد عبد المطلب جو تھی وہ اس مارکے میں پیش تھی, لیکن جب غنیمت ہاتھ آیا تو پھر سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور ہر بندے نے آ کے اپنا اپنا اس میں کردار پیش کرنا شروع کیا اور اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. لیکن خداوند عالم نے سورہ انفال کو نازل کر کے یہ سارے کا سارا مال جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا وہ پیغمبر گرامی اسلام کی ملکیت قرار دے دیا, اور پیغمبر گرامی اسلام نے وہ سارا مال تمام لشکر کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا. کیوں؟ جو حقیقی مجاہد تھے اور خدا کی راہ میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے تھے, ان کو نہ تو مال دنیا کی ضرورت تھی, نہ دولت کی ضرورت تھی, اور نہ وہ اس قسم کی تقسیم پہ کوئی اعتراض کرنے والے تھے, بلکہ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیغمبر کے اس فیصلے کو بڑے احسن طریقے سے قبول فرما لیا اور اس پہ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. بہت خوب عاقب صاحب. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود مسلمان کامیاب کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ. میں نے عرض کیا ہے شاہ جی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا جو اعتماد اور بھروسہ تھا وہ لشکر کے اوپر بھی نہیں تھا, ساز و سامان اور جنگی سامان کے اوپر بھی نہیں تھا. ان کا بھروسہ اور اعتماد ذات پروردگار پہ تھا, اور جو ذات پروردگار پر جو فوجی, وہ ہے نا شعر بھی کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی جی. تو جو مومن ہوتے ہیں پھر ان کو تیر و تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو مدد الہی شامل حال ہوتی ہے, اور اس مدد الہی کے شامل ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان اور وہ مجاہد حقیقی وہ سرخرو ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. اور اس جنگ میں مولا امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت اور جناب حمزہ جیسی شخصیت اور ابو طالب جناب عبد المطلب کی اولاد میں باقی جو افراد تھے جو واقعاً اپنی جان رسول اللہ پر اور اسلام پہ قربان کرنے والے تھے, ان کے پیش نظر ایک اسلام تھا اور اسلام کی ویلیو تھی. نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ تھی, نہ اپنی کسی قسم کے مال کے تلف ہونے کی یا نقصان کی کوئی پرواہ تھی. لہٰذا انہوں نے خالصتاً خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب یہ اقدام کیا تو مدد الہی شامل حال ہوئی, اور جس کے نتیجے میں ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود وہ کامیاب ہو گئے. اور لشکر کفار جو تھا, دشمن کی فوج, باوجود اتنی زیادہ کثیر تعداد میں ہونے کے, اور جب ان کے بہت سارے سرداران لشکر پے در پے مولا امیر علیہ السلام کی تیغ سے تہ تیغ ہو گئے اور واصل جہنم ہو گئے, تو کفار کے حوصلے بڑی حد تک پست ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئے, اور مسلمانوں میں مزید جذبہ جو ہے وہ اجاگر ہوا, جذبہ بڑھا اور وہ آگے بڑھے. اور خداوند عالم نے کہتے ہیں نا کہ جب انسان اپنے وظیفے پہ عمل کر لیتا ہے تو امداد الہی پھر وہاں انسان کے قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. یعنی کہ یہاں پہ اس جنگ میں جو کہ بھروسہ تھا مسلمانوں کا خدا کی ذات پہ وہ کامیابی کی وجہ پہ بنی. یعنی خداوند عالم کی اس مدد جو تھی, نصرت پروردگار جو تھی, وہ در حقیقت سبب بنی ہے. ویلا مسلمانوں کی تعداد دیکھیں 313 کو جا, اور وہ بھی نہتے اور بغیر اسلحے کے, اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں جو کفار تھے 950 افراد, سارے کے سارے مفصلہ, اور ان کے اوپر ان کے پاس بہت زیادہ تیر و تلوار بھی اور سواریاں بھی اور ان میں جنگجو بھی. لیکن جب خداوند عالم کی ذات پہ انسان بھروسہ کر لیتا ہے, چاہے میدان جنگ ہو یا کوئی دنیا کا اور میدان ہو, تو خداوند عالم پھر اپنے ان بندوں کی یقیناً مدد فرماتا ہے. آپ صاحب اس جنگ میں جب مسلمانوں نے فتح پا لی تو اس کے بعد جو کفار کو جو قیدی بن کے آئے گئے تھے, رسول خدا کے سامنے پیش کیے گئے تھے, تو رسول خدا کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا, اس کے حوالے سے سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اپنے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ کہ خداوند عالم فرماتا انک لعلی خلق عظیم, تو خلق عظیم کی منزلت پر فیض ہے. پیغمبر گرامی اسلام کو اختیار تھا, چاہے تو آپ بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے ان کو آزاد کر دیں,
چاہے آپ ان سے فدیہ وصول کر کے آزاد کر دیں۔ اب پیغمبر گرامی اسلام نے یہ دونوں طریقے اپنائے اس میدان میں، اس جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے ان دونوں طریقوں پہ عمل کیا، یعنی بعض افراد کو بغیر فدیہ لیے ان کو آزاد کر دیا، اور بعض کو پیغمبر گرامی اسلام نے فدیہ لے کے آزاد کر دیا، فدیہ لے کے، یعنی جزیہ لیا، جرمانہ لیا جو ہے وہ لے کر آزاد کیا ہے۔ اب عبداللہ عباس ابن عبد المطلب ان کو پیغمبر اسلام نے جزیہ اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا، اور اسی طرح ایک شخص ہے کفار کا، وہ جب گرفتار ہو کے آتا ہے تو اس کو ایک مرد انصاری سعد بن نعمان کے بدلے میں، چونکہ یہ ادھر گرفتار ہو گئے تھے تو ان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے کفار کے ایک شخص کو آزاد کیا ہے، اور ادھر سے سعد بن نعمان کو وصول کیا ہے وہاں سے کفار سے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک قیدی جو تھا وہ اپنے اس دور کا ایک بہت بڑا خطیب تھا، میرا ذہن سے نام اس کا نکل گیا، تو اس کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب کی رائے یہ تھی، چونکہ وہ اتنا زیادہ خطیب تھا، شعلہ بیان خطیب تھا، تو کہا کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں اور دانت توڑ کے اس کو واپس کیا جائے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ نہ، اسلام مسلح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام جو ہے وہ اعضاء کاٹنے کا اور انسان کی جو وہ لاش ہے اس کی بے حرمتی کرنے کا ہرگز اجازت اسلام نہیں دیتا، تو لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام نے اس کو بھی فدیہ لے کے آزاد کر دیا۔ باقی رہا مسئلہ کہ جو نادار قسم کے، غریب قسم کے جو افراد تھے مثلا قیدیوں میں، ان کے ذمے پیغمبر گرامی اسلام نے یہ لگایا کہ ان میں سے ہر بندہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اور جب وہ سکھا دے گا تو اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ اس کو آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ اور اس سے پیغمبر گرامی اسلام کی اس عمل سے یہ واضح اور ظاہر کر دیا کہ اسلام کے اندر مال کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، علم کی وقت ہے، علم کا جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ ہے، کہ علم فرمایا کہ چاہے کسی کافر کے پاس ہو تو وہاں سے بھی تم وصول کر لو، کسی منافق کے پاس ہو تو وہاں سے بھی وصول کر لو، علم حاصل کر لو۔ اب وہ اگرچہ کافر تھے لیکن جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ادھر مسلمان تھے لیکن وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لہذا ان کی آزادی کی شرط لگائی پیغمبر کرام اسلام نے کہ 10 مسلمانوں کو پڑھاتے جاؤ اور ان کو لکھنا سکھاتے جاؤ تو تمہاری آزادی کا پروانہ جو ہے وہ یقینی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ہمیں علم جہاں سے بھی ملے لے لینا چاہیے اور کسی قسم کے تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اس بات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کر لینا چاہیے، علم لے لینا چاہیے جہاں سے بھی ملے، جہاں سے بھی ملے، چاہے کافر کے پاس ہو چاہے منافق کے پاس ہو، علم ہمیں لے لینا، علم حاصل کرنا، چونکہ اسلام نے علم کو بہت زیادہ مقام اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ مال کی اہمیت نہیں ہے، علم کی اہمیت ہے، چونکہ علم ہے تو سب کچھ ہے۔ یعنی کہ اسلام کی نظر میں مال کی اہمیت نہیں ہے، علم کی اہمیت۔ مولا امیر علیہ السلام کے وہ واضح فرامین اور اشعار کہ فرمایا کہ مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ فرمایا کہ رزینہ قسمت الجبار، ہم اس جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمارے مقدر میں اور ہمارا حصے میں علم رکھا ہے، اور جو حالہ اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کے حصے میں مال کو رکھا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، وہ سارا قصیدہ مولا کا آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ علم کی عظمت پہ اور اہمیت پہ بہترین ایک دلیل ہے۔ سر جس طرح کے یہاں پہ اسیروں کی بات ہو رہی تھی اور ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا رسول خدا کا رویہ تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہاں پہ میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ صاحب کہ مسلمانوں کی طرف سے کتنے فوجی شہید ہوئے تھے، سپاہی جو تھے، اور جو کفار تھے ان کے کتنے ہلاک ہوئے تھے، اس کے متعلق بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے۔ تو اسیروں کے بعد آپ نے سوال کیا کہ جو شہید ہوئے مسلمان اور جو ان کے کفار کے جو ہلاک ہوئے تھے، مسلمانوں کے ٹوٹل جو مسلمان جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے وہ ان کی تعداد 14 ہیں، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، اور جو دشمن کے جو کفار کے جو فوجی ہلاک ہوئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، وہ تو ان کی تعداد 70 ہے۔ 70 افراد ان کے ہلاک ہوئے تھے اور 70 ہی قیدی ہوئے تھے۔ یہ جو 70 ہلاک ہوئے تھے، ان 70 میں 35 مقتولین جو تھے وہ صرف مولا امیر علیہ السلام کے دست مبارک سے واصل جہنم ہوئے تھے، مولا کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے تھے۔ اور باقی جو 35 ہیں، ان 35 میں بھی مولا کی شرکت جو ہے وہ ثابت ہے، یعنی ان میں بھی مولا نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے قتل کرنے میں، ان کو واصل جہنم کرنے میں
اپنا کردار ادا کیا. اس جنگ میں بھی مولا نے آدھے سے زیادہ سمجھے تو مولا نے مولا کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے 35 اور باقی 35 جو ہیں ان میں بھی مولا کی شراکت جو ہے وہ ثابت ہے. بہت شکریہ عاقب صاحب. عاقب صاحب جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام کا آخری حصہ وہ ایک فقہی سوال پہ ہوتا ہے، تو آج کا فقہی سوال ہے کہ کن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے اور کن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کا یہ سلسلہ روحانی اور معنوی لمحات گزر رہے ہیں، تو روزہ کچھ ایام ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. مثلا عید الفطر کا دن ہے، اس کے علاوہ عید قربان کا کنفرم دن جو ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اسی طرح اگر انسان کو کنفرم نہ ہو کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو اس دن ماہ مبارک رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے. اسی طرح ایسی خاتون کہ اگر وہ مستحب روزہ رکھتی ہے تو اس کے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں فرمایا کہ ایسی خاتون کا روزہ رکھنا حرام ہے. اسی طرح اولاد ہے، وہ اولاد جو ہے اگر وہ مستحب روزہ رکھتی ہے تو اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں والدین کے اندر وہ ایک شفقت مادری اور شفقت پدری پیدا ہوتی ہے، اور ان کے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو ایک اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو ان دنوں میں بھی اولاد کے لیے وہ مستحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح عاشور کا دن کا جو روزہ ہے اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ یہ بنی امیہ نے اس دن خوشی منانے کی نیت سے، خوشی کی نیت سے انہوں نے یہ روزہ رکھا تھا. لیکن ہمارا جو ہے فقہ جعفریہ میں حکم یہ ہے کہ آپ اس دن فاقہ کریں، روزہ نہ رکھیں، روزے کی نیت نہ کریں، اور وہ بھی تقریباً ٹائم اس کا وہی سحر کے ٹائم سے لے کر عصر کے ٹائم، زوال کے بعد عصر کے ٹائم پہ جو ہے آپ اس کو کھول لیں، افطار کر لیں. لیکن اس میں روزے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، بغیر روزے کی نیت کیے ہم کھانا پینا جو ہے وہ موقوف کر دینا چاہیے. فاقہ، جس کو فاقہ کہتے ہیں، فاقہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کنفرم نہ ہو کہ آج روز عرفہ ہے یا روز عید قربان ہے، یعنی 9 ذی الحج کا دن ہے یا 10 ذی الحج کا دن ہے، تو کنفرم اگر نہ ہو تو اس دن بھی فرمایا کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر تو کنفرم ہے کہ آج 9 ذی الحج ہے تو اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا مستحب ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کنفرم نہ ہو کہ آج 9 ذی الحج ہے یا 10، چونکہ 10 کا حرام ہے اور ادھر 9 کا مستحب ہے، تو اگر کنفرم نہ ہو تو پھر 9 والے دن روزہ رکھنا مکروہ شمار ہوتا ہے. عاقب صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.